السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، سوستھ ہوں گے۔ آج کا سبق رہے گا تختی نمبر 12 کا مشق، امتحان۔ کل پڑھائے تھے سکون، جیسے کہ کل بتایا تھا جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں، وہی سبق آج بھی پڑھیں گے۔ کل آدھا پڑھا تھا، آج پورا آدھے سے پورا پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی پڑھایا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، آج وہ بھی بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقَتْ، واو زبر و، حمزہ لام زبر ال، یہ حمزہ ہے۔ کیوں؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ پہلے تختی نمبر 1 میں ہی پڑھ چکے ہیں، تختی نمبر 3 میں۔ یہ لام ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے ال و ال، قاف قت، تا ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے قت، قاف تا زبر قت، وَأَلْقَتْ أَفَلَا يَعْلَمُ، حمزہ زبر أ، فا زبر فا، أفا، کیونکہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ لام الف زبر لا، الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے لا، افلا، یا عین زبر یا، ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے یا عین زبر یا، افلا یا، لام زبر لا، افلا یعلم، میم پیش مو، افلا یعلم، اذا بعثر، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، الف مد، الف سے پہلے زبر، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ذا، اذا، با عین پیش بو، عین ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے بو، اذا بو، سا زیر سی، اذا بعثر، را زبر را، اذا بعثر، فألهمها، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فأل، ہا زبر ہا، فألہ، میم زبر ما، فألہم، ہا الف زبر ہا، فألہمہا فجورہا، فا پیش فو، جیم و پیش جو، واو مدہ، کیوں؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے جو، فجو، را زبر را، فجور، ہا الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہا الف زبر ہا، فجورہا، فألہمہا فجورہا، وتقواہا، واو زبر و، تا قاف زبر تق، قلقلہ ہوگا، کیوں؟ حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف آئی ہوئی ہے، اسی لیے قاف ساکن ہے، اس لیے قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ والے حرف کو جیسے قاف تا قاف زبر تق، و تق، واو کھڑا زبر وا، و تق وا، ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے ہا، یہاں بھی کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے وا، وتقواہا، فألہمہا فجورہا وتقواہا، پہلے جس طرح اجا کیا تھوڑا کر کے اسی طرح کریں، جیسے فألہمہا فجورہا وتقواہا، پھر ملا کے پڑھیں، فألہمہا فجورہا وتقواہا، ألم نشرح لك صدرك،
حمزہ زبر لام میم زبر لم علم لم کیوں ہوگا؟ میم ساکن ہے، ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں جیسے لم علم نش نش کیوں ہوگا؟ شین ساکن ہے، شین ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں جیسے نش علم نش راح زبر رح ح ساکن ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں جیسے رح علم نشرح لا کا لم زبر لا کاف زبر کا لا کا علم نشرح لک صدرک صاد دال زبر صد دال ساکن صد قلقلہ ہوگا کیوں؟ حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال آئی ہوئی ہے، ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں جیسے صد را زبر را صدر علم نشرح لک صدر کاف زبر کا صدرک علم نشرح لک صدرک یہاں آیت کریں گے تو کاف ساکن ہو جائے گا، اس کا قاعدہ آگے پڑھائیں گے، بھی فی الحال ایسے ہی بتا رہے ہیں کہ زبر زیر پیش زیر دو پیش پر آیت کرنا تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، تو یہ آخری حرف پر زبر ہے تو یہاں سانس توڑیں گے تو یہ جزم ہو جائے گا، تو یہ را کاف زبر رک مل جائے گا، اس طرح پڑھائیں گے جیسے علم نشرح لک صدرک حل اتاک ہا لم زبر حل جان گے کہ کس طرح پڑھیں گے، لم ساکن ہے، ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھ جیسے حل حمزہ زبر تا کڑا زبر تا حل اتا کاف زبر کا حل اتاک فلہم اجر غیر ممنون فا زبر فا لام زبر لا فلا ہم پیش ہم فلہم حمزہ جیم زبر اج قلقلہ ہوگا کیوں؟ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم آئی ہوئی ہے، قلقلہ کے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں جیسے اج فلہم اج را دو پیش رن اجر غیر اظہار حلقی ہوگا کیوں؟ 2 پیش تنوین کے بعد حروف حلقی کے 4 حرفوں میں سے غین آئی ہوئی ہے، اس لیے تنوین کی 2 پیش کی تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے اجر غیر یائلین یا ساکن سے پہلے زبر ہے یائلین کو مد الآواز سے بچے جیسے اجر غیر را پیش شروع فلہم اجر غیر میم زبر مم ساکن والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھ جیسے مم نون واو پیش نو مم نو واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جیسے نو مم نو نون 2 زیر نن ممنون آیت کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا تو ممنون پڑھیں گے فلہم اجر غیر ممنون اقرأ حمزہ قاف زیر قلقلہ ہوگا کیوں؟ حرف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف آئی ہوئی ہے، اسی لیے ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں جیسے را حمزہ زبر را حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے جیسے را حمزہ زبر را اقرأ یؤتون یا حمزہ پیش یو جھٹکا ہوگا، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے جیسے یو تا واو پیش تو واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جیسے تو یو تو نون زبر نا یو تو نا جئنا جیم حمزہ زیر جی حمزہ ساکنہ کو پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے جیسے جی نون نا الف مد الف سے پہلے زبر الف مدہ کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے جیسے نا جی نا یأمرون یا حمزہ زبر یا حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے جیسے یا
میم پیش مو یا مو، را پیش رو، واو مدہ و ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ مدہ کو توڑا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے رو یا مرو، نون زبر نہ، یا مرون، اس طرح توڑ توڑ کر پڑھیں گے۔ آئی ہوپ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طرح قرآن کو پڑھنے میں آسانی ہوگی اگر اس طرح پڑھنا سیکھ لیں گے تو۔ السلام علیکم۔ اگلے سبق میں پڑھائیں گے تشدید۔ اس کا لنک تختی نمبر 12 کا جو شروع میں مشق سکون پڑھایا تھا، اس کا لنک اس ویڈیو کے نیچے میں دے دیں گے، اس کو صحیح سے سمجھ لینا۔